السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میں محمد مرغوب الرحمن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک اہم مسائل کو لے کر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو اہم مسائل ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا، اور اگر نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، میں آج آپ کو پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کا جو مسائل ہے وہ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کے اوپر ہے، جس میں سے میں نے ہیکل سلیمانی کے بارے میں پہلے ایپیسوڈ میں، پہلے حصے میں، پہلے قسط میں، پہلے بھاگ میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر بنا اسکپ کیے اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو تفصیل کے ساتھ مکمل جانکاری ہیکل سلیمانی کے بارے میں مل گئی ہوگی کہ کیا تھا، کیسا تھا، پہلے کہاں تھا، اب کہاں ہے، کس چیز کا ہے، اور آخر میں ہیکل سلیمانی ہے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو چلیے اب ہم تابوت سکینہ کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تابوت یعنی صندوق، اور سکینہ جس سے سکون ملے، یعنی اس کا معنی ہوا سکون دینے والی صندوق۔ چلیے اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں، میننگ جان گئے، اب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سے فیض حاصل ہوتے تھے، جسے جہاد پر جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر جب یہودی خوف زدہ ہونے لگتے اور ڈر کے مارے سبھی کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ ان کی حالت دم دبا کر بھاگنے کی ہو جاتی، تب وہ نعرے لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھ لیتے، اور اللہ رب العزت اس صندوق کی برکت سے یہودیوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دیتا، اور آسمان میں اذا جاء نصر من اللہ وفتح قریب کی صدائیں گونجنے لگتی، اور چاروں جانب روحانی ہی روحانی ماحول ہو جاتا، اور آیات کا ورد سن کر اور اس تابوت کی برکت سے یہودیوں کا جو ڈرپوک دل ہے وہ مضبوط ہو جاتا، اور ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی، جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا۔ اس لیے اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جانے لگا۔ تو سامعین حضرات، آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ تابوت سکینہ ایسے کیوں کہتے ہیں یہودی، اور اسے تابوت سکینہ کیوں کہا جانے لگا۔ تو اب یہ بھی جان لیں کہ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا، اور اس سے پہلے یہ جانیں کہ تابوت سکینہ کس چیز کا تھا اور کتنا بڑا تھا۔ تو یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا، جس کی لمبائی چوڑائی 40 بائی 40 فٹ تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور اس میں آنے والے تمام نبیوں یعنی انبیاء کرام کے حلیے مبارک یعنی تصاویر موجود تھے، یہاں تک کہ پیارے نبی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی اس میں محفوظ تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی جسے وہ جنت سے لائے تھے، وہ بھی اس میں رکھا ہوا تھا، اور یہ آخر تک آپ کے پاس ہی رہا۔ بطور معراج یہ ایک کے بعد ایک آپ کی اولادوں کو ملتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے وارث یعنی ونشج حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، جو ان کے داماد تھے۔ تو سامعین حضرات، اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ کی یہ بھی جانکاری بڑھی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے، اور بعد میں یہ تابوت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا عصا یعنی لاٹھی اسی صندوق میں رکھ دیا گیا۔ دوسری طرف یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند یعنی بیلٹ بھی اس میں تھا۔ اس طرح یہ نشانیاں بھی اس میں جمع ہوتی رہی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے۔ تو یہ بھی جانکاری آپ کی بڑھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مدین کے بیٹے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے۔ ان کے بعد یہ تابوت شعیب علیہ السلام کے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ تو سامعین حضرات یہ بھی جان لے کہ مقدس کتابیں جو ہے وہ 4 ہے، اور ان کے نام یہ ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن عظیم، قرآن پاک یا قرآن شریف کہیں۔ اور ان 4 کتابوں میں سب سے مقدس کتاب جو ہے، ان مقدس کتابوں میں جو سب سے مقدس کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے، جو ہمارے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس سے ہم لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، یعنی تمام امت محمدیہ جو ہے اس سے فیض حاصل کرتی ہے، اور یہ بہت ہی بابرکت بلکہ ہر کتابوں سے مقدس کتاب ہے۔ تو یہ بھی جان لے کہ جو تورات ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اور چونکہ تابوت بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اللہ رب العزت کی قدرت سے ہزاروں برس صحیح سلامت رہا، نہ سرا نہ گلا، اور اس میں آپ کے نعلین مبارک اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف بھی رکھا تھا۔ تو سامعین حضرات ایک جانکاری اور یہاں پر بڑھتی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور آسمان سے اترنے والا کھانا من و سلوہ بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم باتیں ہیں۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا، ان سبھی نشانیوں کی وجہ سے اور بابرکت ہوتا چلا گیا، اور ہی بہت ہی بڑا بابرکت اور مقدس صندوق یہ ہے۔ اس تابوت کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے تھے، اور اس صندوق سے فیصلہ یوں ہوتا کہ اس صندوق کی کرامت یہ تھی کہ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فیوچر یعنی آنے والے وقت میں ہونے والی فتح کی جو بشارت تھی وہ بنی اسرائیل کو اس سے سنائی دیتی۔ تو سامعین حضرات آگے ہم جانیں گے کہ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا، کس کے پاس رہا، اور اب کہاں ہے، اور بہت سے سوال و جواب باقی ہے۔ تو یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ تابوت سکینہ کی جو ہسٹری ہے بہت بڑی ہے، اس لیے میں نے 2 بھاگ بھی نہ کر کے 3 بھاگ میں کرنے کا اسے فیصلہ لیا ہے، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کی ہسٹری کو، کیونکہ تابوت سکینہ کی جو ہسٹری ہے بہت بڑی ہے، تو بہت ساری ابھی جانکاری آپ کو لینی ہے تیسری ایپیسوڈ میں۔ تو تیسری ایپیسوڈ آنے کے وقت تک آپ ہمیں اجازت دیں اور بتائیں کمنٹ میں کہ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی، اور تیسری ایپیسوڈ میں جلد سے جلد آپ کے سامنے لا کر رکھوں گا اور آپ کو مکمل جانکاری دوں گا۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔